تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے مولانا الیاس اتار قادری کے بارے میں، جن کی کچھ باتیں بہت زیادہ وائرل ہیں۔ فار ایگزامپل، کھیرے کاٹنے کا طریقہ بتانا، دادا جی کی گھوڑی، کیلے رکھنے کا طریقہ سکھانا، پیٹرول میں برکت کا وظیفہ دینا۔ لہٰذا ان باتوں کی ہوتے ہوئے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ان کی آواز پر سخت لاک ڈاؤن کے دوران جب لوگ گھروں سے نکلنے سے گھبرا رہے تھے، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے 50,000 خون کی بوتیاں دیا گئی، مگر ظاہر ہے ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے اس خدمت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر ان کی آواز پر دنیا بھر میں قدرتی آفات کے دوران امدادی کام کیے بھی گئے ہوں، چاہے وہ پاکستان کا سیلاب ہو یا ترکی کا زلزلہ ہو یا فلسطین کے بلکتے بچوں کی امداد کی گئی ہو، ارب کی ٹیمیں ہر مشکل وقت میں انسانیت کی مدد کو پہنچ رہی ہے، مگر ظاہر ہے ان تمام باتوں کی موجودگی میں اس خدمت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر ان کی آواز پر سالانہ 600 سے زائد مساجد قائم ہو بھی جائیں، یعنی روزانہ تقریباً 2 مساجد، مگر ظاہر ہے ان تمام باتوں کی موجودگی میں اس خدمت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر ان کی آواز پر لاکھوں بچوں کو دینی اور دنیا کی تعلیم یکساں طور پر فراہم کی جا رہی ہو، چاہے وہ مدارس ہوں، اسکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کمپیوٹرز لیب ہوں، لینگویجز ہوں اور جدید کورسز تک سکھائے جا رہے ہوں، مگر ظاہر ہے ان تمام باتوں کی موجودگی میں اس خدمت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر ان کی آواز پر مدنی چینل، ایسا چینل چل رہا ہو جو دن رات لوگوں کو دین، اخلاق اور محبت کا پیغام دے رہا ہو اور بے شمار گمراہ زندگیاں راہ راست پر لا چکا ہو، مگر ظاہر ہے ان تمام باتوں کی موجودگی میں اس خدمت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر ان کی آواز پر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے اور ہزاروں بے نمازیوں کو نمازی بنایا جا رہا ہو، بدعمالیوں سے روکنے کا کام کیا جا رہا ہو، مگر ظاہر ہے ان تمام باتوں کی موجودگی میں اس خدمت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر ان کی آواز پر بچوں کی دینی تربیت کے اسلامی کارٹونز بنائے جا رہے ہوں تاکہ وہ مغربی ثقافت کے بجائے دین اور اخلاق سیکھ لیں، مگر ظاہر ہے ان تمام باتوں کی موجودگی میں اس خدمت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر ان کی آواز پر جب دنیا کو موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنج کا سامنا تھا، لاکھوں درخت لگانے کی مہم چلائی گئی، شجرکاری کی گئی تاکہ زمین کو بہتر بنایا جا سکے، جس شخص نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کا نام لے کر بدگوئی نہ کی ہو، جبکہ اس طوفان بدتمیزی کے دور میں کسی کا نام لے کر اس کو ذلیل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ٹھہرتا ہو نا، ہر وقت ایسے میں امن اور خیر کا پیغام دیا ہو، اور یہاں تک کہ کہا ہو کہ ہم ہڑتالوں والے نہیں ہیں، اگر مجھے کوئی شہید بھی کر دے نا تو میری تنظیم کو اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے رستے بلاک کرے، ان کے رستے تنگ کرے، مسلمانوں کو تکلیف یا ہڑتال وغیرہ کا، مگر ظاہر ہے ان تمام باتوں کی موجودگی میں اس سب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جب کسی شخصیت کو نیچا دکھانے کا ارادہ کر لیا جائے تو پھر اس کے ہزاروں اچھے کام بے معنی ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر تنقید کا نشانہ بنا ہے۔ یہی کچھ مولانا الیاس اتار قادری صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی خدمات سے پہچانتے ہیں یا اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، فیصلہ آپ کا۔